السلام علیکم۔ امید ہے تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ تمام پریشانیوں تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں، آمین ثم آمین۔ آج کا میرا موضوع 18 سے متعلق ہے، ان پریشان عورتوں کے لیے جن کو 18 کی بیماری ہے، بار بار حمل ضائع ہو جاتا ہے یا بچے پیدا ہو کر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج تمام ایسی پریشان حال عورتوں کے لیے اس بیماری کا ریزلٹیڈ اور آزمودہ علاج بتاؤں گا، لیکن ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھیں، مکمل ویڈیو دیکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مکمل سمجھ آئے گی اور میں اس چیز کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 100% ریزلٹیڈ علاج بتانے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حمل قرار پانے کے بعد اگر 7 ماہ سے قبل جنین رحم سے خارج ہو جائے تو اسے اسقاط حمل کہتے ہیں۔ تیسرے ماہ تک اگر اسقاط ہو جائے تو اسے ڈاکٹری اصطلاح میں ابارشن کہتے ہیں، اور اس کے بعد 7ویں ماہ تک مس کیریج کہلاتا ہے۔ رحم پر چوٹ لگنا، رحم کا کمزور ہونا، کثرت محنت و مشقت، کمی خون، کثرت جمعہ، کثرت اشیاء منشی، کوئی وزنی چیز اٹھانا، کودنا یا ٹھوکر کھانا، دماغی جذبات، فکر، غصہ، رنج و غم، اچانک دھماکے کی آواز کان میں پڑنا، دست آور یا تیز قسم کی ادویہ، بعض شدید امراض، چیچک، سل، نمونیا وغیرہ اس کے خاص اسباب ہیں۔ رحم سے کم و بیش خون کا جاری ہونا عمل کے ساقط ہونے کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ اسقاط سے پہلے عاملہ کی طبیعت سست ہو جاتی ہے، پیٹ، کمر، رانوں میں ٹھہر ٹھہر کے درد ہوتا ہے۔ رحم سے خون جاری ہو جاتا ہے، جب وہ درد جلد جلد اٹھنے لگتا ہے تو پھر عمل اکثر گر ہی جاتا ہے۔ اگر خون کم آتا ہو اور درد بھی خفیف ہو تو بعض اوقات عمل ٹھہر بھی جاتا ہے۔ اس بیماری میں صرف عورت ہی اکیلی ذمہ دار نہیں ہوتی، یا عورت استغفر اللہ کوئی غلط نہیں ہوتی کہ صرف عورت کا ہی ذمہ ہے کہ عورت منحوس ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، یا یہ اس کو بچے پیدا نہیں ہوتے، یا یہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ مرد کو بھی کچھ نہ کچھ کسر لازمی ہوتی ہے۔ مرد بھی عطشک کا مریض ہو سکتا ہے۔ اگر زن و شوہر میں سے کسی ایک کو عطشک کا مرض ہو تو اس کا باقاعدہ علاج کریں۔ پہلے جن عورتوں کا عمل 1-2 بار گر چکا ہو، ان کو چاہیے کہ حمل کے ایام میں وہ آرام سے بستر پر لیٹی رہیں، قبض کسی حالت میں نہ ہونے دیں، وزنی چیز، محنت و مشقت، گرم اشیاء سے پرہیز رکھیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مکمل علاج بتانے جا رہا ہوں، اور مکمل گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کے استعمال سے مریضہ مکمل طور پر صحت یاب ہوگی، اور پیدا ہونے والا بچہ بھی انشاءاللہ مکمل صحت یاب پیدا ہوگا۔ نسخہ بتانے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ 18 عمل ضائع ہونے کا آخری اور ریزلٹیڈ علاج ہے۔ وہ میری تمام بہنیں جن کا حمل گر جاتا ہے، 18 کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ میری بہنیں یہ نسخہ ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو مکمل شفا ملے گی۔ تو چلتے ہیں علاج کی طرف۔ عمل کے دوران یہ نسخہ استعمال کر سکتی ہیں، اس کا کوئی نقصان، کوئی بد اثرات نہیں ہے۔ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں: اول شافی کالی مرچ، نان خوا، برگ نیم، رسود، چاکسو، سندل سفید اور سرخ دونوں۔ ہم وزن یعنی تمام بتائے گئے اجزاء ہم وزن لینے ہیں۔ نسخہ کے اجزاء آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں، اگر یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی تو سکرین سے دیکھ کے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تمام اجزاء کو باریک پیس لینا ہے، بالکل باریک۔ باریک پیسنے کے بعد عرق گلاب کی مدد سے سیاہ مرچ کے برابر اس کی گولیاں بنا لینی ہے۔ یعنی جو صفوف آپ پیسیں گے اس کو کسی برتن میں ڈال کر اپنے پاس عرق گلاب رکھ لیں۔ جیسے آٹا گوندتے ہیں ایسے عرق گلاب چھڑک کر آٹے کا پیسٹ سا بنا لیں، اور پھر گولیاں بنا لیں۔ کالی مرچ کے برابر گولی بنانی ہے، سائے میں رکھ کر خشک کر لینی ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ: ایام عمل میں ہی 1 گولی صبح،
एक गोली रात को मुनासिब अरक या शरबत, चाहें तो सिर्फ सादा पानी से भी ले सकती है। इंशाल्लाह मुकम्मल गारंटी और एतमाद के साथ कहता हूँ कि इससे 18 से निजात मिलेगी और सेहतमंद बच्चे की पैदाइश होगी। मुकम्मल इत्मीनान के साथ इस्तेमाल करें, मेरा ज़ाती तौर पर आज़मूदा नुस्खा है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जिस मेरी बहन को समझ ना आई हो वो कमेंट कर सकती है, वो पूछ सकती हैं, मैं इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।